لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام يا صاحب الدعوة النبوية والصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبتهي مولانا مقتدانا هادينا وناصرنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. حضرات گرامی قدر، خداوند عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بہت مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب، میرے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میرا تم سے کوئی سوال نہیں ہے اجرت کے بارے میں، معاوضے کے بارے میں، مزدوری کے بارے میں. الا المودۃ فی القربى، اگر ہے تو صرف اتنا کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. کس بات کا معاوضہ تھا، کس بات کا اجر تھا اور اجرت تھی؟ یعنی 23 برس رسول اسلام نے جو تبلیغ دین اسلام کی، اس تبلیغ دین اسلام کی اجرت تھی وہ جو رسول اسلام کے ذریعے سے طلب کرائی گئی، جس کو محبت اہل بیت کہتے ہیں، کہ تم سے کوئی اجرت کے بارے میں سوال نہیں ہے، اگر سوال ہے تو صرف اتنا کہ تم میرے قرابت داروں سے، نزدیک کے رشتہ داروں سے محبت کرو. اب بتلائیے، پورے 23 برس کی اسلام کے پہنچانے کی، تبلیغ کی محنتوں کی ساری اجرت، ساری مزدوری، سارا معاوضہ وہ یہ تھا کہ قرابت داروں سے محبت کرو. یعنی اسلام کا سارا نچوڑ ہے محبت اہل بیت علیہم السلام. اگر انسان کے پاس محبت اہل بیت نہیں ہے اور دین پر عمل کرتا رہے تو جس چیز کی اس نے قیمت ہی ادا نہ کی ہو، وہ چیز اس کے لیے قیامت تک استعمال کرتا رہے مگر اس کے لیے جائز نہیں ہوتی. جس کی قیمت ادا نہ کی گئی ہو، جس کی اجرت ادا نہ کی گئی ہو. اچھا، سب سے پہلا سوال یہ ہوتا کہ خداوند عالم نے ان لوگوں کی جو محبت طلب کی، اہل بیت علیہ السلام کی، رسول السلام کے نزدیک کے رشتہ داروں کی، قرابت داروں کی، کیا بہت بڑا احسان کر دیا خدا نے؟ بہت بڑا انعام و اکرام کیا ہے خداوند عالم نے؟ یہ انعام و اکرام نہیں ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اسلام کے ساتھ میں کیا کیا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا سب سے پہلے بندے نے اپنے دین سے اپنی محبت کا ثبوت دیا. یعنی ان لوگوں نے
اپنی طرف سے پہلے اپنی محبت کا، اپنے دین کا اپنی طرف سے ثبوت دیا ہے، تب جا کے اللہ نے جواب محبت مانگا ہے۔ تو یہ جو محبت مانگی گئی ہے اصل میں محبت نہیں ہے بلکہ جواب محبت ہے۔ پہلے ان لوگوں نے اللہ کے دین سے اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ اب وہ کیسے، آپ تصور کیجئے گا کہ علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ انگوٹھی کے ذریعے سے پہلے دی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ آیت بعد میں آئی۔ یعنی پہلے ان بندوں نے اپنے دین سے، اللہ کے دین سے اس بات محبت پہلے ادا کیا، اپنی محبت کا ثبوت پہلے دیا۔ بستر شب ہجرت پر علی پہلے سوئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی آیت بعد میں آئی۔ 5 پنجتن چادر کے نیچے پہلے جمع ہوئے ہیں، آئے تطہیر بعد میں آئی ہے۔ علی نے جنگوں میں قدم لڑا کے جما کے پہلے لڑا ہے، کأنہم بنیان مرصوص کی آیت بعد میں آئی۔ آپ دیکھتے چلے جائیے کہ پہلے ان بندوں نے اپنی محبت کا ثبوت دین سے پہلے دیا ہے، تب جا کے اللہ نے ان کی محبت کو طلب کیا ہے۔ ہم اپنی محبت کا ثبوت دیے بغیر محبت کیسے ثابت کر سکتے؟ اہل بیت علیہ السلام کی پوری تاریخ اٹھائیے، محنتیں پہلے ملیں گی، اس کا اجر محبت کی شکل میں بعد میں دیا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے اس بات محبت ادا کیجیے، اس کے بعد اللہ اس کا اجر محبت کی شکل میں بعد میں تبدیل کر رہا ہے۔ یعنی پہلے بندہ اپنے امتحان میں پورا اترے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس ہر ایک امتحان میں پورا اتر کے اللہ کے دین سے اپنی عقیدت کا ثبوت پہلے دیا ہے۔ عزیزو، ایک منزل ہے کہ اگر مسلمان، یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان آئے کہ آپ نے تبلیغ کی، آپ نے دین اسلام کو پہنچایا، تکلیفیں اٹھائیں، پتھر برداشت کیے، آپ نے دین کو پہنچایا، ہم سے کچھ لے لیجئے۔ اگر امت دیتی تو کیا دیتی؟ نماز تھی وہ رسول کی، روزہ تھا وہ رسول کا، حج و زکوٰۃ تھی وہ رسول کی پہنچائی ہوئی، امت غلام تھی رسول کی۔ نبی آقا ہوتا ہے، امت غلام ہوتی ہے، تو غلام کا سب کچھ آقا کا ہوتا ہے، تو امت دیتی تو کیا دیتی؟ وہ دے کیا سکتی تھی؟ اسی لیے تو چیز ایسی مانگی گئی کہ اگر وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم سے طلب کیجئے، تو ایسی چیز طلب کی گئی کہ وہ دم دبا کر بھاگ گئے، اسے ادا نہ کر سکے، اور جب ادا نہ کر سکے تو قیامت تک غاصب دین پر عمل کرتے رہیں گی، اس کی اجرت ملنا مشکل ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کو۔ دیکھیے، مولا کائنات علیہ السلام کی شب ضربت ہے، اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، چند ایک واقعہ ہے بہت مشہور ہے۔ جناب رسول اسلام اپنے حجرہ مطہرہ میں بیٹھے، ساتھ میں لخت جگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، مولا کائنات ہیں، امام حسن اور امام حسین۔ سلمان اور جناب فضہ بھی موجود ہیں۔ ان کی عظمت رسول اسلام کے دروازے پر وہ تھی، یہ ساری ہستیاں رسول اسلام کے پاس میں بیٹھی ہوئی، رسول اسلام بھی بیٹھے۔ بہت مشہور واقعہ، میں اپنے طریقے سے بہت آہستہ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سنا ہوا ہے آپ کا یقیناً کہ جبرائیل امین خداوند عالم کی طرف سے رسول اسلام کے پاس آتے، ایک تشت لے کر آتے، اس میں شہد بھرا ہوا ہے، اور جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام پہلے پہنچایا ہے، ہمارا بھی سلام آپ قبول کریں، مگر اس میں شہد بھرا ہوا ہے، جنت سے آیا ہے، اس میں ایک خط کھینچا ہوا ہے، لکیر کھینچی ہوئی۔ چاہیے کہ جو اس جنت سے آئے ہوئے شہد میں حصہ لینا چاہے، اس کو نوش فرمانا چاہے، وہ ان تینوں چیزوں کی ایک مثال بیان کر دے اور اس میں سے حصہ لے سکتا ہے، جنت سے آئے ہوئے شہد میں سے۔ یعنی تشت کے اوپر مثال اس بال سے باریک جو
خط کھینچا ہوا ہے اس کے بارے میں اور شہد کے بارے میں ایک مثال پیش کریں. یہ ساری ہستیاں بیٹھی تھی، نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، نبی کی دختر بھی ہیں، نبی کے نواسے بھی ہیں، مگر ان سب میں سب سے پہلے جب یہ واقعہ ہوتا تو گھر کی کنیز فضہ کھڑی ہوتی. اس بات کا انتظار نہیں ہے کہ کوئی نبی بولے گا یا امام بولے گا. اس دروازے سے جو منسلک ہو گیا وہ علم کا مالک ہو گیا، وہ عقیدتوں کے دریا میں اس طرح سے سرشار ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے تو 40 یا 20 برس تک قرآن کی آیتوں میں جواب دیا جاتا ہے. وہ کھڑی ہوتی ہے اللہ کے رسول، آپ اجازت دیجئے میں ایک مثال بیان کروں. رسول اسلام اجازت دیتے ہیں بیان کرو. کہا اللہ کے رسول زکوٰۃ اس تشت سے زیادہ روشن و منور ہے جو جنت سے آیا. جناب فضہ کی نظر میں زکوٰۃ کیسی رہی ہوگی، اور اس زکوٰۃ کا ماحصل اور اس زکوٰۃ کا استعمال کیسا رہا ہوگا جو جناب فضہ نے پہلے ہی قدم پر احساس زکوٰۃ اور احساس زکوٰۃ انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اللہ کے رسول زکوٰۃ اس تشت سے زیادہ روشن و منور ہے، اور دینا زکوٰۃ کا، ادا کرنا زکوٰۃ کا، زکوٰۃ دینے والے کے حق میں شہد سے زیادہ شیریں ہے جو اس تشت میں بھرا ہوا ہے. اور پھر کہتی کہ زکوٰۃ نکال کر حقدار تک پہنچانا یہ اس بال سے زیادہ باریک ہے جو اس تشت میں لگا ہوا ہے. ہمارے لیے زکوٰۃ کا نکالنا بہت آسان ہے، حقیقت میں بہت آسان ہے، مگر جناب فضہ کیا کہتی کہ نکالنے کے بعد اس کو اس کے حقدار تک پہنچانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے جو اس تشت میں لگا ہوا ہے. اور یہ حقیقت ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خمس کا نکالنا بہت آسان ہے، مگر نکال کر اس کے حقدار تک پہنچانا یہ بہت مشکل ہے. عزیزان محترم، ہمارے لیے تو نکالنا ہی مشکل ہو گیا، پہنچانے کی تو بہت آسانی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. پہنچانے کے لیے تلاش نہیں کرنا پڑتا، نکالنے کے لیے تلاش کرنا پڑتا ہے کہ نکالے گا کون. تو جناب فضہ بیان کر دیتی. جناب فضہ کے بعد جناب سلمان کھڑے ہوتے. اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں بھی بیان کروں ایک مثال. کہ تم کو اجازت ہے؟ جناب سلمان کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایمان اس تشت سے زیادہ روشن و منور ہے جو جنت سے آیا ہے. کون بیان کر رہا ہے؟ جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ 10 درجے، اور 10 درجے پر جناب سلمان فائز ہے. جناب سلمان کہتے ہیں کہ ایمان اس تشت سے زیادہ روشن و منور ہے جو جنت سے آیا ہے. ایمان کی لذت صاحب ایمان کے حق میں شہد سے زیادہ شیریں ہے جو جنت سے اس تشت میں بھرا ہوا ہے. مگر پھر کہتے ہیں کہ جملہ کہ قبر تک اس ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے جانا یہ اس بال سے زیادہ باریک ہے جو اس تشت میں لگا ہوا ہے. عزیزان محترم، ایک اڑچن نہیں آتی. ایک تو ایمان کا رکھنا ہی بڑا مشکل ہے، لانا ہی بڑا مشکل ہے. لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کان سے ہم نے مولانا سے سن لیا اور یوں سن کے نکل کے چلے گئے. لانے کا مطلب عمل کرنا ہوتا ہے. ایسے تو بہت سنا ہے. رسول اسلام کے معجزات دیکھا کرتے تھے کافر، دیکھنے کے بعد انگلی بھی دانتوں میں دبا لیا کرتے تھے کافر، مگر دیکھنے کے بعد ضد پر اتنے اڑے ہوتے تھے کہ پھر بھی رسول کو رسول نہیں کہتے تھے، وہ محمد ہی کہہ کر پکارا کرتے تھے. تو ہمارے سننے کا مطلب اس پر عمل کرنا ہونا چاہیے. اب تو کیا ہوا کہ ایمان کا قبر تک سلامتی کے ساتھ میں لے جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے جو اس تشت میں لگا ہوا. یہ حقیقت ہے. روایتیں آپ سنتے جائیے گا، اس میں لکھی ہوئی ہیں روایتوں میں کہ شیطان اپنی آخر وقت تک کوشش کرتا کہ مرتے وقت بھی اپنے ایمان سے بھٹک جائے. اگر دنیا میں پیسے کا متوالا بن کے رہا ہے تو پیسے کی تھیلیاں دکھاتا ہے جب دم نکلتا ہے. اسی کی جمع کی ہوئی اگر ہے تو وہ بھی دکھا دیتا کہ دیکھیے بانٹ دوں گا، یا تو میرے عقیدے پر رہ اور اس عقیدے سے انکار کر. یہ کتنی روایتیں ملیں گی آپ کو
مگر عزیزان محترم، ہمارا فرض یہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں اس ایمان کو سنبھال کر رکھا تو وقت آخر قبر تک یہ ایمان صحیح و سلامت پہنچ جائے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں۔ جناب امام حسن کھڑے ہوتے اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہتے ہیں نانا اگر اجازت ہو تو ایک مثال میں بھی بیان کر دوں، کہ بیان کرو؟ تو امام حسن کہتے ہیں کہ نانا علم اس تاشت سے زیادہ روشن و منور ہے جو جنت سے آیا۔ علم کی لذت علم رکھنے والے کے حق میں شہد سے زیادہ شیریں ہے جو اس تاشت میں بھرا ہوا ہے، مگر علم کی جانکاری حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جانا اس بال سے زیادہ باریک ہے جو اس تاشت میں لگا ہوا ہے۔ بتلائیے 18 دن سے تو میں چیخ رہا، کتنی تبدیلی آ گئی، کتنا بدلاؤ آ گیا۔ اور آپ بھی ایسے ویسے کو تو بلاتے نہیں، 2.25 مہینے محرم میں بلائیں گے تو ایک سے ایک چنیدہ ذاکر بلاتے، ایک سے ایک اچھا ذاکر بلاتے ہیں کہ پیسہ چاہے جتنا لگ جائے، ذاکر بہترین ہونا چاہیے، ذاکر وہی ہونا چاہیے، عالم وہی ہونا چاہیے۔ تو ہم اپنی منشا کے مطابق ایسے ایسے عالم، ایسے ایسے ذاکر، ایسے ایسے مولوی بلاتے، مگر مزاج ہمارے سب کے وہی رہتے، جو جیسے چل رہا تھا ویسے چلتا ہوتا۔ بتلائیے کچھ اثر ہوا؟ پیسہ آپ کا بھی گیا، پیسہ جماعت کا بھی گیا، مولوی پریشان بھی ہوا، اس کے جیب بھی گرم ہوئی، جو بھی کچھ ہوا ہونا ہوتا ہوا، مگر اس علم سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ 18 دن سے میں مسلسل آپ کے درمیان میں بول رہا، اگر کچھ چیزوں پر انسان نے عمل کیا ہے تو ان سے اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، ہم یہ سمجھیں گے کہ اس میں کامیابی ملی۔ تو اس میں بتلایا کہ علم تاشت سے زیادہ روشن و منور، علم کی لذت جانکار کے حق میں، عالم کے حق میں، یا اب علم خالی عالم کے پاس ہوتا؟ یہاں پر ایک گفتگو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، علم ساری جتنی بھی حدیں ہیں وہ صرف عالم کے پاس ہے۔ سارے عالم تو آپ کو اپنا علم سنا کر جاتے، ایک عالم کا علم اپنے اکیلے کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس سینکڑوں ذاکر آ کے اپنا علم دے کر گئے، آپ کے پاس تو سارے عالموں کا ذکر علم ہے۔ تو جب سارے عالموں کا علم ہے تو آپ کو زیادہ تر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اس کا اثر آپ کے اندر زیادہ دکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر عالم اپنے اچھا سا اچھا علم آپ کو عطا کر کے جا رہا۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے، ہم ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکالیں، اٹھ کے چلے جائیں، اور ریت رواج اور ہماری مجلس قائم۔ تو مجلس کا مقصد بھی یہ نہیں ہوتا، مجلس کا مقصد ہے کہ اگر آپ آئے تو اس کو اس نیت سے آ کر بیٹھیے کہ ہمیں جو دیا جا رہا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اس کو جانیں گے، پہچانیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اس نیت کے ساتھ میں اگر آپ بیٹھیں گے تو یہ دیا ہوا علم آپ کے اوپر اثر کرے گا، اور اگر نہیں اس پر ارادہ ہے عمل کرنے کا تو زندگی بھر سنتے رہیے، اسی طرح سے زندگی رڑکتی رہے گی، محرم ہوتے رہیں گے، چہلم ہوتے رہیں گے، اور انسان آ کے سنتا رہے گا اور جاتا رہے گا۔ آپ کو بتلاؤں، جب جناب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو کچھ مخلوقات جناب آدم کے پاس سلام کرنے کے لیے، جناب آدم کی زیارت کے لیے آئے۔ جناب آدم نے اپنے انداز میں ان کے سلام عقیدت کو، ان کی زیارت کو قبول کیا اور ان کو دست شفقت پھیرا، پیار کیا، وہ مخلوق چلی گئی۔ ایک ہرنوں کا غول آیا، ایک گروہ ہرنوں کا آیا جناب آدم کی خدمت میں سلام کرنے، زیارت کرنے کہ نبی اللہ آئے۔ یہ 4 پائے جانور ضرور ہیں مگر جانتے ہیں کہ نبی کون ہوتا ہے۔ یہ تکلیف صرف 2 پائے انسانوں میں ہوتی ہے کہ جہاں مانوانے کی مشکل ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ جانور سمجھتا ہے کہ زمین پر آنے والا اللہ کا نبی آئے، ہرن کا گروہ آتا ہے، آنے کے بعد میں سلام کرتا ہے، زیارت کرتا ہے جناب آدم کی۔ جناب آدم نے خوش ہو کر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، سروں پر ہاتھ پھیرا۔ خداوند عالم نے اس کی برکت سے نافع مشک عطا کیا ان ہرنوں۔ نافع مشک یعنی ان کی ڈوٹی میں، ان کی ٹونڈی میں ایک گانٹھ بنی جس کو مشک کی خوشبو کہا جاتا ہے، اور جب وہ بنتی ہے
ہرنوں کی پیٹ پر، تو اس کی خوشبو اتنی ہوتی ہے کہ اس خوشبو سے خود ہرن پریشان ہو کر دوڑتی، اتنی خوشبو ہوتی ہے، بہت مہنگی ہوتی ہے وہ خوشبو، مشک کی خوشبو۔ تو اب جو یہ گروہ آدم کی زیارت کو آیا تھا، آدم نے دست شفقت پھیرا، زیارت کی، وہ لوگ چلے گئے، مشک پیدا ہوا، اللہ نے پہلی مرتبہ ان ہرنوں میں یہ مشک کی خوشبو رکھی انعام کے طور پر کہ تم نے میرے آدم کو سلام کیا، تم نے میرے آدم کی زیارت کی، تم نے میرے آدم کا احترام کیا۔ عزیزو، جانور انعام پا کر چلے گئے، مگر جب یہ دوسرے ہرنوں میں پہنچے تو ان ہرنوں کو عجیب سی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ ان ہرنوں نے پوچھا کہ بھئی آج کیا بات ہے؟ ایسی خوشبو اس سے پہلے تو تمہارے اندر نہیں آتی تھی، مگر آج جو خوشبو تمہارے اندر پائی جا رہی ہے بہت بہترین خوشبو ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ تو وہ ہرن کہتے ہیں کہ ہم نبی اللہ کی زیارت کو گئے تھے، ہم ان کی زیارت کر کے آ رہے، ہم ان کے سلام کو گئے تھے، ہم ان کی ملاقات کو گئے تھے، انہوں نے دست شفقت پھیرا، خدا نے ہم کو یہ خوشبو عطا کی۔ تو باقی کی ہرنوں کے دل میں پیدا ہوا کہ چلو ہم بھی چلتے، اللہ کے نبی سے انعام لے کر آتے، اور باقی کے ہرن جتنے بھی تھے جن کے سامنے یہ بات آئی وہ جناب آدم کی ملاقات اور زیارت کو آتے، آنے کے بعد سلام کیا، زیارت کی، جناب آدم نے ان کے بھی دست شفقت پھیرا، مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہو سکی۔ تو ہرنوں نے باقی ہرنوں سے کہا کہ تمہارے اندر یہ کیوں اللہ نے عطا کی اور ہمارے اندر وہ خوشبو کیوں نہیں آئی؟ کہا تم اپنی مطلب کی زیارت کو گئے تھے، تم اپنی مطلب کی ملاقات کو گئے تھے، ہم اللہ کی خلوص نیت کے ساتھ اس کے نبی کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے۔ دیکھیے، ایک ہے خلوص نیت کے ساتھ میں آپ ارادہ کریں کہ جو ہمیں ملے گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ دیا ہوا علم آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا، مگر پہلے ہی سے اگر ہم مزاجن یہ سن کر بیٹھ جائیں کہ سنی جاتی ہے اس لیے سن رہے ہیں، اس لیے ساری سن لیں گے اور کچھ اثر نہیں ہوگا۔ ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ عقیدت کے ساتھ میں علم حاصل کیجئے، وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا، وہ آپ کو فیض پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گا۔ تو میں کہاں تھا، کس منزل پر تھا؟ جناب امام حسن علیہ السلام نے کہا علم اس تشت سے زیادہ روشن و منور ہے، علم کی لذت صاحب علم کے حق میں شہد سے زیادہ شیریں ہے، مگر علم آ جانے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے جو اس تشت میں لگا ہوا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ نانا اگر اجازت ہو تو ایک مثال میں بھی بیان کروں، کہ بیٹا تم بھی بیان کرو۔ کہ بابا تخت و سلطنت، حکومت، تخت اس تشت سے زیادہ روشن و منور ہے جو جنت سے آیا، اور حکومت کی لذتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہے جو اس تشت میں بھرا ہوا ہے، مگر حاکم بن جانے کے بعد رعایا کے اندر عدل و انصاف سے کام لینا اس بال سے زیادہ باریک ہے جو اس تشت میں لگا ہوا ہے، اس خط سے زیادہ باریک ہے۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، ہم بظاہر بہت آسان سمجھتے ہیں، مگر در حقیقت اگر مزاج ائمہ معصومین پر چلا جائے تو بہت مشکل ہے۔ جناب عقیل کے ہاتھ پہ جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا جاتا ہے مولا کائنات کی طرف سے۔ اب آپ یہ جناب امام حسین علیہ السلام کی مثال تھی۔ اس کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو ایک مثال میں بھی بیان کروں۔ کہا تمہیں بھی اجازت ہے کہ اللہ کے رسول مہمان اس تشت سے زیادہ روشن و منور ہے، مہمان کی لذتیں میزبان کے حق میں اس شہد سے زیادہ شیریں ہے جو اس تشت میں بھرا ہوا ہے، مگر مہمان کو اپنے گھر سے رخصت کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے جو اس تشت میں لگا ہوا ہے۔ یہ مولا کائنات کی مہمان سے عقیدت تھی۔ پھر اس کے بعد بی بی بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول اے بابا اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک مثال بیان کروں، کا تم بھی بیان کرو۔ کہ بابا زن صالحہ پاک باز عورت اس شہد اس تشت سے زیادہ روشن و منور ہے،
جو جنت سے آیا. زن صالحہ کے حق میں اس کی لذت و عفت, اس کی عزت و عفت جو ہے, اس کی لذت اس شہد سے زیادہ شیریں ہے جو اس طشت میں بھرا ہوا ہے. مگر عزت و عفت کا محفوظ رکھ لینا اس بال سے زیادہ باریک ہے جو اس طشت میں لگا ہوا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ جب رسول اسلام نے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین زیور کیا ہے, تو جناب فاطمہ زہرا نے جواب دیا تھا کہ سب سے بہترین زیور عورت کے لیے یہ ہے کہ نہ اس کی نگاہ کسی نامحرم پر پڑے اور نہ محرم کی نگاہ نہ اس پر پڑے. یہ سب سے بہترین اس کے لیے زیور ہے. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ دیکھو نبوت اس طشت سے زیادہ روشن و منور ہے جو جنت سے آیا. نبوت کی لذتیں نبی کے ماننے والوں کے حق میں شہد سے زیادہ شیریں ہے جو اس طشت میں بھرا ہوا ہے. مگر نبی کے اہل بیت کی حرمت کرنا اس بال سے زیادہ باریک ہے جو اس طشت میں بھرا ہوا ہے, اس طشت میں لگا ہوا ہے. نبی کے اہل بیت کی حرمت, ان کی محبت. عزیزان محترم, یہ ساری مثالیں پیش ہوئیں. جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میں بھی ایک مثال بیان کرتا کہ نور رحمت پروردگار اس طشت سے زیادہ روشن و منور ہے. نور رحمت پروردگار کی لذتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہے جو اس طشت میں بھرا ہوا ہے. مگر اللہ کو اپنے آپ سے خوش کر لینا, خوشنودی پروردگار کا حاصل کر لینا, یہ بال سے زیادہ باریک ہے جو اس طشت میں لگا ہوا ہے. اس کے بعد ندائے غیبی پیدا ہوئی کہ مثالیں تم سب کی صحیح ہیں, باتیں تم سب کی صحیح ہیں. تو ندائے غیبی آئی کہ دیکھو جنت اس طشت سے زیادہ روشن و منور ہے جو جنت سے آیا ہے. جنت کی نعمتوں کی لذتیں شہد سے زیادہ شیریں ہیں جو اس طشت میں بھرا ہے. مگر پلے صراط کو پار کر کے جانا جنت تک اس بال سے زیادہ باریک ہے جو اس طشت میں لگا ہوا ہے. رات میں نے بیان کیا تھا کہ جنت جانے کے لیے پل پہلے پڑے گا جہنم کا, اور اس پل سے پہلے گزرنا پڑے گا, تب جا کے انسان جنت میں جائے گا. تو وہ بال سے زیادہ باریک ہے. اب یہ ساری مثالیں پوری ہو گئی. اللہ کے رسول اگر میں ہوتا یا آپ اس زمانے میں رسول ہوتے یا میں اس زمانے میں ہوتا تو میں بھی تو ماننے والا ہوں. فضا مثال دے سکتی, سلمان مثال دے سکتے, گھر کا ہر بشر دے سکتا. ہم چاہنے والے ہو کر اگر دعویٰ کریں اللہ کے رسول اگر میں ہوتا میں بھی ایک مثال بیان کرتا کہ توبہ اس طشت سے زیادہ روشن و منور ہے جو جنت سے آیا ہے. توبہ کی لذتیں توبہ کرنے والے کے حق میں شہد سے زیادہ شیریں ہیں جو اس طشت میں بھرا ہوا ہے. مگر توبہ کرنے کے بعد پھر واپس اس کام کو نہ کرنا اس بال سے زیادہ باریک ہے جو اس طشت میں لگا ہوا ہے. جب میں نے اپنی بیان کر دی, اگر آپ ہوتے تو آپ کیا بیان کرتے؟ آپ بھی تو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے, کیا بیان کرتے؟ چلیے میں بیان کیے دیتا ہوں آپ کی طرف سے. اللہ کے رسول اگر یہ مومنین ہوتے اور یہ واقعہ بنا ہوتا تو یہ بھی کہتے کہ اللہ کے رسول ایک مثال ہم بھی بیان کریں. کہا کیا ہے؟ کہ نماز اس طشت سے زیادہ روشن و منور ہے جو جنت سے آیا ہے. نماز کی لذتیں نمازی کے حق میں اس شہد سے زیادہ شیریں ہے جو اس طشت میں بھرا ہوا ہے. مگر نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لینا اس بال سے زیادہ باریک ہے جو اس طشت میں لگا ہوا ہے. میں نے کہا پوری 18 تقریروں میں بتلایا کہ اپنی نمازوں کو گناہوں سے پاک بنائیے تو یہ قابل قبول ہوں گی. اپنے روزے کو تقوی سے ہمکنار کیجئے تو یہ روزے قبول ہوں گے, نہیں تو نہیں. عزیزان محترم, اچھا اب یہاں محب اہل بیت کی بات ہے کہ مجلس ہے اور پرسے کی مجلس ہے. اگر یہ محب اہل بیت ہوتے اس وقت میں اور ان سے مثال پوچھی جاتی تو یہ کیا بیان کرتے؟ اللہ کے رسول ان کی طرف سے میں بیان کرتا ہوں کہ محبت اہل بیت اس طشت سے زیادہ روشن و منور ہے جو جنت سے آیا ہے. محبت اہل بیت کی لذتیں محبوں کے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے جو اس طشت میں بھرا ہوا ہے. مگر محبت رکھنے والوں کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین اور ان کے اقوال پر عمل کرنا اس بال سے زیادہ باریک ہے جو اس طشت میں لگا ہوا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کے.
عزیزان محترم، تو یہ ہستیاں ایسی تھیں کہ جو دنیا کو ایک ایک پہلو پر، ضروری تھا جناب سلمان نے ایمان پر بولا تھا تو سبھی ایمان پر بول دیتے، جناب فضہ نے زکوٰۃ پر بولا تھا تو سبھی زکوٰۃ پہ بول دیتے، مگر تمام چیزیں ان تمام واقعات کے ذریعے ماننے والوں تک پہنچانی تھی کہ انسان کے اندر ان تمام صفتوں کی یکجا ایک مجموعہ ہونا چاہیے، ہمارے چاہنے والوں میں یہ صفات جمع ہونا چاہیے، ان صفات کے ہمارے چاہنے والے مالک ہونا چاہیے۔ سہسا ابن سوحان، کون نہیں جانتا مولا کائنات کے چاہنے والے، وقت آخر ہے مولا کائنات کا، اور سہسا ابن سوحان مولا کائنات کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا آپ جا رہے مگر 3 سوالوں کا جواب دیتے جائیے۔ مولا کائنات کہتے اے سہسا، اگر خداوند عالم کا حکم نہ ہوتا کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں لوگوں کے سامنے ان نعمتوں کا وکھان کرو، ان نعمتوں کی تعریف کرو، ان نعمتوں کو بیان کرو، تو میں تم سے کبھی بیان نہ کرتا، مگر چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ آج تو اگر انسان سے پوچھے حالات کے کیا معاملہ ہے، کہ وہ کچھ نہیں، بس بھائی کچھ بھی اچھا بھی چل رہا ہو تو برا بتائے گا کہ مطلب کچھ بھی نہیں چل رہا، سب سستا چل رہا اور مندہ چل رہا۔ مگر مولا کائنات کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے مجھ پر کیا کیا احسان کیے۔ مولا کہتے ہیں اگر اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا تو میں خاموش ہو کر چلا جاتا، تم سے نہ بتلاتا، مگر اب تم نے پوچھا ہے تو میں بتلا رہا۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے آپ سے؟ آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں آپ سے؟ آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں آپ سے؟ مولا کائنات نے یہی جواب دیا، پھر کہتے ہیں کہ سنو، آدم کو اللہ نے منع کیا تھا کہ گیہوں نہ کھانا، مگر آدم نے منع کرنے کے بعد گیہوں کھا لیا اور جنت سے نکال دیے گئے، مگر یاد رکھو مجھ سے منع نہیں کیا تھا گیہوں نہیں کھانا، مگر پوری زندگی جو کی روٹیاں کھا کر گزار دی۔ وہ کس لیے کہ کسی غریب کو یہ کہنے کا حق نہ ہو جائے ہمارا امام گیہوں کی روٹیاں کھاتا ہے، ہم مجبور جاؤ کی روٹیاں کھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہے اعتدال، یہ ہے مساوات، کہ ایک بندے کے دل میں احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں غریب ہوں، میرا مولا جو ہے امام جو ہے مجھ سے افضل کھاتا، اچھا کھاتا، میں اس سے کم کھاتا۔ مولا کائنات کی زندگی کا مقصد سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر علی جیسا حاکم کائنات میں نصیب ہو جاتا، کوئی بھوکا نہیں رہتا سرزمین پر۔ کیوں جو کی روٹیاں کھائی، کبھی اس کی مصلحت کو جاننے کی کوشش کی انسان نے؟ جناب مولا کائنات کہتے ہیں کہ سہسا سنو، حضرت نوح علیہ السلام پر ان کی قوم نے تکلیفیں دی، ان کی قوم نے ستایا، پتھر مارے، سب کچھ پریشان کیا، تکلیفیں دی، مگر اتنا ستایا کہ نوح نے بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، برداشت نہ ہو سکا۔ معبود سب کو تباہ کر دے، ایک بھی مرد زندہ نہیں رہنا چاہیے، دعا کے لیے نہیں بلکہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پر نوح مجبور ہو گئے۔ آ گیا طوفان، مر گئے سب، طوفان میں تباہ و برباد ہو گئے۔ مجھ پر لوگوں نے اتنے ظلم و ستم توڑے، مگر میں نے بد دعا نہیں کی، میں نے ہمیشہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، ہمیشہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اندازہ کرو، پھر اس کے بعد مولا کائنات کہتے تم نے پوچھا کہ میں افضل ہوں یا موسیٰ افضل ہے، تو سنو جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ کی زندگی جب ان کو حکم ہوا خدا کی طرف سے کہ دربار فرعون میں نعرہ توحید بلند کرو، جا کر میری توحید کی تبلیغ کرو، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ مجھے خوف آتا ہے، میرا ایک آدمی ان کے ہاتھوں سے، ان کا ایک آدمی میرے ہاتھوں سے مارا گیا ہے، اگر میں گیا تبلیغ کرنے کے لیے مجھے خوف ہے مجھے قتل نہ کر دیں۔
لہٰذا کوئی پشت پناہی کے لیے ہونا چاہیے، میری مدد کے لیے کوئی بھیج۔ اللہ نے ہارون کو بھیجا، ہے وہ پوری دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے سینے کو چوڑا کر دے، میری زبان کی لکنت کو نکال دے، اس لیے کہ میں تیرا پیغام توحید لے کر جا رہا ہوں، میرے خوف کو نکال دے، میری پشت پناہی کر۔ تو خدا نے ان کو مددگار بھی دیا، ان کی زبان کی لکنت بھی نکالی، ان کے سینے کو چوڑا بھی کیا، ان کی ہمت بھی عطا کی۔ تو جناب موسیٰ پیغام توحید لے کر دربار فرعون میں گئے، مگر یاد رکھو کہ مجھے حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ تمہیں سورہ توبہ لے کر یا برات لے کر تمہیں وہاں جانا ہے، مکے اور دشمنوں میں کافروں میں پڑھ کر سنانا ہے۔ میں نے بالکل یہ نہ کہا کہ مجھے خوف آ رہا ہے، میں نے نہیں کہا کہ مجھے پشت پناہ دے دے، میں نے نہیں کہا کہ لکنت دور کر دے، کسی بھی طرح سے میں ایسی جگہ پر اس سورے کو لے کر گیا تھا تبلیغ کے لیے کہ جس گھر میں، جس شہر کے ہر گھر میں میرا دشمن موجود تھا۔ کسی کا باپ مرا تھا، کسی کا چچا مرا تھا، کسی کا بیٹا مرا تھا، کوئی بدر میں مرا تھا، کوئی احد میں مرا تھا، کوئی خندق میں مرا تھا، کوئی خیبر میں مرا تھا، ہر گھر میں میرا دشمن موجود تھا، مگر میں نے خوف نہیں کھایا اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے۔ ایک صلوات بھیجی محمد و آل محمد کو۔ بس سزادارو، میں آپ کی زحمت تمام کر رہا، مولا کائنات ہیں، اور یہ منزل کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ 17 ماہ رمضان المبارک سن 40 ہجری کا کوفہ، اور اس سن 40 ہجری کے کوفے کی مسجد کے منبر سے آخری خطبہ میرا مولا دے رہا ہے۔ اور جیسے ہی خطبہ دینے کے لیے چڑھے ہیں، ایک مرتبہ میں نے آج کل ایک روایت میں پڑھا بھی اور پہلے سنا بھی تھا، ایک مرتبہ ابن ملجم کے چہرے پر نگاہ پہنچ گئی۔ جیسے ہی ابن ملجم کے چہرے پر نگاہ پہنچی، مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ دو چاہنے والے، اور وہ چاہنے والے ایسے کہ جو مولا کی خاک پاک کو سرمے چشم بنانے والے تھے، جو ان کے پسینے پہ اپنا خون چھڑکنے والے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مولا نے کسی کو دیکھا، ابن ملجم کو دیکھا، رونے لگے، آنسو بہنے لگے۔ سامنے سے کھڑے ہوئے، دائیں سے سعصا ابن سوحان کھڑے ہوئے، بائیں سے مالک اشتر کھڑے ہوئے۔ دونوں نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا اور لا کر علی کے قدموں پر رکھ دیا، اور قدموں پر رکھنے کے بعد میں کہتے ہیں مولا، سعصا کہتے کہ پچھلے 3 دن سے میں دیکھ رہا، آپ جہاں کہیں اس کو دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں، مولا بازار میں دیکھتے ہیں رونے لگتے، مولا مسجد میں نظر پڑتی ہے آپ رونے لگتے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ابن ملجم کو دیکھنے کے بعد رونے لگتے؟ مولا کائنات نے کہا، سعصا یرید حیاتنا، یرید حیات، میں اس کی حیات چاہتا، ارید حیاتنا، میں اس کی حیات چاہتا ہوں، اور یہ میری موت چاہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ مالک اشتر کہتے کہ مولا آپ موت سے ڈر گئے، موت سے ڈر کر رو رہے، موت کا سن کر رو رہے۔ تو ایک مرتبہ مالک اشتر کہتے، مالک اشتر سے مولا کہتے ہیں کہ مالک کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو کہ میں موت سے ڈر کر رو رہا؟ کہا تو پھر مولا روتے کیوں ہے اس کو دیکھنے کے بعد؟ تو ایک مرتبہ مولا کہتے میں روتا اس لیے ہوں اس کو دیکھ کر کہ میری بیٹیاں پردیس میں ہیں، میری بیٹیاں پردیس میں ہیں، عید کے دن بہت قریب آنے والے ہیں، اور اولاد اپنے باپ سے تمنا کرتی ہے کہ عید کے قریب اپنے کپڑے اپنے بابا سے بنوائیں گے۔ میری بیٹیوں کے نزدیک میں عید کے دن آنے والے ہوں، اور بیٹیاں میری پردیس میں ہو، میں اس لیے رو رہا کہ میری بیٹیوں پر گریہ طاری ہوگی، میری بیٹیاں مصیبت میں مبتلا ہوں گی، میری بیٹیوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ جائے گا،
عزادارو تاریخ بتلاتی ہے کہ اس کے بعد مولا ایک مرتبہ کوفے والوں سے مخاطب ہوئے اس خطبے میں کہ کوفے والوں، میں اتنے دن سے تمہارے درمیان رہ رہا ہوں مگر آج تک تم سے کوئی سوال نہیں کیا اپنے لیے، مگر آج میں تم سے ایک سوال کرتا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب تم گھر جاؤ تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کو میرے یہاں بھیجو۔ ایک کام ہے مغربین کی افطار سے فارغ ہونے کے بعد سب چلے گئے، اور مغربین کی افطار کے بعد کوفے کی عورتیں آئیں، بہو بیٹیاں آئیں، اور جیسے ہی آئیں تو ایک مرتبہ مولا کائنات فضا کو آواز دیتے ہیں، بہن فضا ذرا میری شام کی بیٹی میری بیٹی زینب کو لے کر آؤ۔ جناب زینب آ گئی، قیامت تھی اس وقت جب جناب زینب آئی، تو ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں بہن فضا گھر میں جتنے چراغ ہیں سارے روشن کر دو، اندھیرا نہیں رہنا چاہیے، سارے چراغ روشن کر دو۔ سب چراغ روشن کرا دیے گئے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور جوڑ کر نگاہوں کو بند کیا، نگاہوں کو بند کر کے کوفے کی عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے بیویوں دیکھو سارے چراغ روشن ہے، روشنی موجود ہے، میری بیٹی کے سر پر دیکھو ردا ہے، مگر اگر کسی دن یہ بے پردہ آئے اور یہ چادر طلب کرے تو چادر دینے سے انکار نہ کرنا۔ کسی دن اگر یہ بے پردہ ہو کر آئے، اگر یہ بے چادر آئے، کسی دن اس کے سر پہ چادر نہ ہو تو اس کو چادر ضرور دے دینا، چادر دینے سے انکار نہ کرنا، اس کو پہچاننے سے انکار نہ کرنا، اس کو باغی کی بہن کہہ کر پکارنا نہیں، اس پر پتھر نہیں مارنا۔ عزادارو کیا ایسا ہوا وہ شہزادی زینب اس میں شہزادی بن کر رہ چکی تھی، علم تفسیر دے چکی تھی، قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتی تھی کوفے کی عورتوں کے سامنے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ تاریخ وہ آتی ہے کہ 19 کی شب آ گئی، 19 کی شب آئی، اور جیسے ہی 19 کی شب کی آدھی رات گزرنے کو ہوئی، مولا کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی حجرے میں آتے ہیں، آواز دیتے ہیں ارے بے شک آج وعدے والی رات آ گئی، آج میری اور تیری ارے جدائی کی اس دنیا سے رات آ گئی، وعدے والی رات آ گئی، وعدہ وفائی کی رات آ گئی۔ عزادارو بار بار یہ جملہ، بار بار گھبراہٹ، تاریخ لکھتی ہے علی لرزہ براندام ہے، علی کانپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ خدا کی معرفت کو علی علیہ السلام سے پوچھے، ارے پوچھے کہ وہ جب جناب زینب نے پوچھا ہے بابا آپ لرز رہے ہیں، آپ کانپ رہے ہیں، کہا جیسے بادشاہ کی بارگاہ میں جانا ہے کہ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، مجھے اس کی ملاقات کو جانا ہے، اس بادشاہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ تاریخ بتلاتی ہے گئے قریب جناب زینب کو اٹھایا، زبان سے نہیں اٹھایا، ہاتھ سے نہیں اٹھایا، بلکہ چہرے کو دیکھنے لگے غور سے۔ زینب کے آگے کے حالات علی کو دیکھ رہے ہیں، ارے بیٹی کو بیٹھا کے آغوش میں سارے حالات سناتے تھے، چہرے کو دیکھا سارا واقعہ یاد آنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جیسے ہی گرم گرم آنسو ارے زینب کے چہرے پر پڑے، زینب نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولی، دیکھا میرا بابا علی رو رہا ہے، اور جب روتے دیکھا ہاتھوں کو اٹھا کے گلے میں ڈالا، اے بابا آدھی رات ہو رہی ہے آپ رو رہے ہیں، اے بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹی تیری اور میری جدائی کی رات آ گئی، آج میری خدا سے ملاقات کی وہ رات ہے۔ بس عزادارو زینب نے سنا، تڑپ گئی پردیس میں بابا، ارے پردیس میں مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہے۔ عزادارو تاریخ میں بتایا کہ ایک مرتبہ جناب زینب کو سارے حالات سنا رہے جناب مولا کائنات کہ دیکھو بیٹی کیسے تم مدینے سے کربلا ہوگی، کربلے سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے مدینہ، مدینے سے پھر شام، سارے حالات سنا رہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو آنے والے واقعات سنا رہا ہے، بیٹی واقعات سن رہی، اور سارے واقعات سننے کے بعد
جناب مولا کائنات کہتے ہیں کہ بیٹی کبھی کبھی بیٹی بیٹا بن جاتی، کبھی کبھی بہن بھائی بن جاتی، کبھی کبھی زینب عباس بن جاتی۔ آنے والے اوقات کے لیے، وقت کے لیے جناب زینب کو تیار کر رہے ہیں علی علیہ السلام، ساری وصیتیں کر رہے ہیں، اور ساری وصیتیں کرتے کرتے اب تاریخ بتلاتی ہے کہ جناب مولا کائنات اپنی بیٹی سے سب وصیتیں کر چکے، مگر مجھے ایک چیز یاد آتی ہے، ایک امام یہ ہے کہ جو سوتی ہوئی بیٹی کو جگا رہے، اور ایک امام حسین تھے جو کربلا میں جناب سکینہ کو کہتے تھے کہ اے بیٹی یا نور عینی، اے میری بیٹی سو جا سو جا۔ آگے آگے امام تھے، پیچھے پیچھے سکینہ، شب عاشور تھی، ہر ایک قدم پہ حسین کہتے رہے بیٹی سو جا، بیٹی سو جا، بیٹی سو جا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ایک امام سوتی ہوئی بیٹی کو جگا کیوں رہا تھا، اور ایک امام جاگی ہوئی بیٹی کو سلانے کی کوشش کیوں کر رہا تھا۔ جب لوگوں سے، علماء سے پوچھا تو وہ یہی بتلاتے ہیں فرق کہ دیکھو زینب امیر کی بیٹی ہے، ارے سکینہ غریب کی بیٹی ہے۔ علی علیہ السلام جانتے تھے زینب آج نہیں سوئے گی تو بعد میں سو لے گی، 18 بھائی زینب کے موجود ہیں۔ ارے حسین جانتے تھے اگر سکینہ آج نہیں سوئی تو پھر کبھی نہیں سو سکے گی، سکینہ آج سو گئی تو سو گئی، ورنہ پھر کبھی نہیں سو سکے گی، ورنہ پھر کبھی چادر چھنے گی، کبھی گوشوارے چھنے گے، کبھی تماچے لگیں گے، کبھی بے ناقہ بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا جائے گا۔ ارے علی جانتے تھے میری بیٹی سو جائے گی، 18 بھائی موجود ہیں، مگر آج جاگ لے، علی کی شب ضربت ہے، عزادارو ضربت لگی۔ زینب کے کانوں میں آواز آئی، زینب کہتی ہے بھیا اے حسین اے حسن جاؤ، کانوں میں آواز آ رہی ہے، کیا میرا بابا مار ڈالا گیا؟ ایک مرتبہ چلے، میں کہتا ہوں بی بی آج بھائی گھر میں موجود ہے، خبر گیری کے لیے بھیج دیجئے، مگر ایک دن ایسا ہوگا شمر کا خنجر ہوگا، حسین کا گلا ہوگا، کسے بھیجیے گا؟ آواز دیں گی، ارے میں خود آواز دوں گی ایک بلندی سے، اے پسرے سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہت محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومنین مومنات بیمار ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض میں ادائیگی فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بار الہت محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سے مدنی سہون غلطی ہوگا ان کو معاف فرما۔ پروردگارات محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان سے مدنی سہون غلطی ہوگا ان کو معاف فرما، ان کو عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب جہنم سے حفظ و امان عطا فرما۔ پروردگارات محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مہینے کی گئی ہر ایک چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرما، ہمارے ہر اس مہینے میں کیے گئے چھوٹے بڑے گناہ جتنے بھی ہیں سب کو معاف فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصروں میں ہمیں شمار فرما، ہمارے اس پرسے کی مجلس کو، اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔